ڈاکٹر صاحب آج جو موضوع ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے متعلق معاشرے میں سوجھ بوجھ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یعنی سٹیرائڈز۔ یہ سٹیرائڈز کے متعلق لوگوں نے سنا بہت ہوا ہے۔ آج آپ یہ بتائیے کہ سٹیرائڈز ہوتے کیا ہیں؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑا اہم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ یہ دوائی بہت عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کچھ عرصے سے بڑھتا بھی جا رہا ہے، اور پہلے بھی تھا، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کو علم ہونا شروع ہو گیا۔ اسٹیرائڈ بالکل اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں یا پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ اگر تو اینٹی بایوٹکس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ دنیا میں لکھی جاتی ہے تو وہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اور یہ اتنی ہی مطلب ان کو شہرت مل رہی ہے جتنی اینٹی بایوٹکس کو ملتی ہے، اور کیونکہ ان کو کچھ لوگ ایز اے میڈیکل ڈرگ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ جادوئی دوائی ہے، یعنی کہ ہم مریض کو دیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گروپ ہے جس میں ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے اسٹیرائڈز ایک پورا گروپ ہے، اس میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، کچھ ہمارے جسم سے بنتے ہیں، کچھ ہم باہر سے لیتے ہیں۔ سٹیرائڈ ہمارے جسم میں بھی بنتے ہیں؟ جی، جیسے ہمارے جسم میں ہم نے بات کی کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن سے رطوبتیں نکلتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو گلینڈ ہے جس کو ایڈرینل کہتے ہیں، ایڈرینلز، اس کے جو ہے وہ اس سے جو ایک ہارمون نکلتے ہیں یا رطوبت نکلتی ہے، اس کو ہم گلوکوکارٹیکائڈز کہتے ہیں، مینیلوکارٹیکائڈز، ان دونوں کو ملا کے اسٹیرائڈ گروپ ہو گیا بیسیکلی۔ اچھا، یہ گردوں کے اوپر جس طرح وہ قائد اعظم کیپ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کی اسی ایک طرح کے غدود ہوتا ہے۔ غدود ہوتے ہیں۔ اب باڈی میں تو یہ ان کا ایک نیچرل فنکشن ہے، مطلب جو قدرتی ہے، جس میں ان کے بہت زیادہ فنکشن میں ایک یہ ہے کہ جسم میں انفلمیشن، سوزش کو کم کرنا، ہمارے قوت مدافعت میں ان کا رول ہے۔ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ہر چیز پہ افیکٹ ہے، جیسے میٹھے پہ افیکٹ ہے، جو ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں اس پہ افیکٹ ہے، پھر جو پروٹین ہے جو ہم کیا کہتے ہیں گوشت یا اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں اس پہ افیکٹ ہے، پھر چکنائی پہ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیہیویئر سے ان کا تعلق ہے، اور ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں کولیسٹرول سے ان کا بہت زیادہ تعلق ہے، تو ان کے باڈی میں ڈفرینٹ فنکشنز ہیں۔ قوت مدافعت پہ بھی؟ ہاں، قوت مدافعت پہ، امیون سسٹم، مطلب اگر کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اسٹریس ریلیٹڈ ہارمونس، جنہیں ہم کہتے ہیں جو فائٹ اور فرائٹ کی کنڈیشن، جو ہم نے اگر ناظرین کو یاد ہو، ہم نے سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک کہا تھا کہ سمپیتھیٹک ایسا سسٹم ہوتا ہے اس میں جو مین ہارمونز ہوتے ہیں وہ ایڈرینل کارٹیکس سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہارمون ہوتا ہے یا رطوبت ہے جس کو ہم کارٹیسول کہتے ہیں، وہ وہ جو ہے گروپ ہے گلوکوکارٹیکائڈ، یعنی کہ اسٹیرائڈ ریلیٹڈ ہارمون سے۔ ہمارے ہاں جو ہم باہر سے دوائی کی صورت میں بھی دیتے ہیں، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں، اور جادوئی دوائیاں ہم مریض کو دیتے ہیں اور اس کے بعد مریض فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ان کا استعمال جو ہے وہ بہت مطلب کچھ بیماریوں میں بہت ضروری بھی ہے، اور کچھ بیماری میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جب استعمال کریں تو ہم وہ اس طرح کریں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ یا ان کے اثرات جو ہیں مریض کو اس طرح کے ہو کہ اس سے فائدہ ہو، اس سے نقصانات نہ ہو۔ ایک بات، یہ جب اندر سے خارج ہوتے ہیں تب بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا باہر سے دیں تو؟ اندر سے تو اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل، جتنا قدرتی طور پہ ہے، ان کا جو جسم میں جتنا عمل ہے، عمل دخل ہے جسم کے نارمل کاموں کے کرنے میں، جیسے قوت مدافعت ہے، یا میں نے بتایا کہ اسٹریس کی سچویشن، وہ سارے اس میں وہ نارمل میں کام کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ضرورت سے زیادہ جسم میں خارج ہونے لگ جائے، اپنے ہی غدود سے زیادہ خارج ہونے لگ جائے تو اس کے بھی کوئی برے اثرات ہوتے ہیں؟ اس کے بھی برے اثرات ہیں۔ اور اگر ضرورت سے کم ہو جائے تو اس کے بھی برے اثرات ہیں، دونوں طرح سے۔ وہ بیماری کی شکل میں بیماری نظر کی آتے صورت ہیں؟ میں، ہاں بیماری کی صورت میں ہے۔ آج ہم ان بیماریوں پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کریں گے، تو آج ہم اسٹیرائڈ سے ریلیٹڈ، یعنی کہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی خارج ہوگا تو اگر آپ زیادہ بھی دیں اور یکدم روک بھی لیں تو اس سے بھی جسم میں مختلف افیکٹ ہوتے ہیں۔